سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں جانیں گے کہ اللہ کو 3 چیزیں وہ کون سی پسند ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے 3 چیزوں میں۔ نیک عورت کی محبت میری نظر حالات پر ہے، شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائرٹی دے، آدمی مال کو پرائرٹی دے رہا ہے۔ جہیز کتنا لائے گی، میں زندگی بھر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا، میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا۔ اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی، پرائرٹی مال یا حسن و جمال، کس کے جیسی لگتی ہے، فلاں ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں، اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے، اسی کو پرائرٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت، اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ، فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ مر جاؤ غم کا معاملہ، نماز، سورج گرہن کا معاملہ، نماز، قحط کا معاملہ، نماز، گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، عید کا دن ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا، 3 چیزوں کو، اور 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت پیدا فرمائی، میرے دل میں بھی۔ کیا سنت کی پیروی ہے، نہ 4 کہا نہ 2، 3 ہی کی بات کہی۔ سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت؟ اب سنیے، کہتے النظر الیک، پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا، کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا، پڑاؤ ڈالا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بیچنے کی چیز ہے کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یہ میرا اونٹ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے رقم بتائی، حضور نے فرمایا پکا ڈن، کل میں تمہارے اونٹ کی رقم تمہیں لا کے دے دوں گا، اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں۔ اس نے کہا لے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے،
جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جن کو تم نے اونٹ دیا ہے ان کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. پتہ معلوم ہے؟ کہا نہیں. پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تم نے ایسے ہی دے دیا اونٹ؟ اگر کل یہ نہیں آئے تو پیسے لے کر پھر؟ تو ایک خاتون اٹھتی ہے، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر کل یہ نہیں آئے تو رقم میں چکاؤں گی. لوگوں نے کہا اے خاتون کیا تو انہیں پہچانتی ہے؟ کہا پہچانتی تو نہیں، چہرہ میں نے دیکھا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے کا چہرہ تھا. یہ چہرہ حضور کا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرتا رہوں، تکتا رہوں. یہ پہلی محبت. میں یہ محبتوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا اپنے دل کے اندر جھانکتے چلے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کیا محبت ہے. ذرا دیکھتے رہیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے. پھر سرکار نے فرمایا اور کہ حضور دوسری محبت اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر لٹاتا رہوں. اللہ نے یہ محبت میرے دل میں ڈال دی. اب یہاں جملہ ذہن میں رکھیے گا، محبوب پر محبوب چیز ہی لٹائی جاتی ہے. محبوب چیز، اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ اپنے محبوب پر تم اپنی محبوب چیز کو نہیں لٹاؤ گے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور صدیق اکبر کا حضور پر مال لٹانے کا دعویٰ صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مال لٹانا پسند کرتا ہوں. یہ کہہ دیا جیسے ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں پتہ نہیں، اور ٹھکانہ کچھ بھی نہیں. اللہ ماشاءاللہ جوش تو اتنا دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ٹھکانہ بالکل نہیں. ان کی بات ایسی نہیں تھی. جب انہوں نے کہا انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا، تو کتنا قربان کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا قربان کیا کہ خود حضور پکار اٹھے اور ارشاد فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا فرمائے گا. اتنا لٹایا انہوں نے، اتنا لٹایا. اور پھر ایک کمال کی بات عرض کروں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا مال پڑا ہوتا نا تو حضور کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے نہیں تھے ابو بکر اس میں سے کسی کو دے دوں، نہیں. صدیق اکبر کو اتنی خوشی ہوتی تھی سرکار تصرف فرماتے تھے اپنی مرضی سے، ابو بکر کا مال جسے چاہے عطا کرتے. تو زبانی دعوے دار نہیں تھے، عملی تھے. تو تین چیزیں انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا. انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا. اب تیسری چیز سنیے، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا. آپ کے قدموں میں پڑا رہنا. تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر موجود ہے. یہ آرزو تھی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنا رکھو. تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی. تو فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. انہوں نے بھی تین ہی کہا، دو نہیں، چار نہیں. کیا سنت کی پیروی تھی. اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت. تو کہتے ہیں پہلی محبت النظر الی اولیاء اللہ، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا. تو اللہ والے تو بہت اس زمانے میں تھے ہی، اب سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا. تو النظر الی اولیاء، پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو حضور نے فرما دیا ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد آ جائے گا. اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو، اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو، کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے. یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں
یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماں باپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی اولیاء اللہ، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. دوسری محبت القہر علی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے. اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. حضور اللہ نے میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت ڈال دی، میرے دل میں بھی. کیا محبت ڈال دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ. کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو، سلامتی کو پھیلاؤ. ہر مصطفیٰ کے دیوانے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو. سلام کی جب بات، سلام پھیلانے کی بات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت ہی سخی تھے. سلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی، سلام کیا کرتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، اس میں سے پہلی چیز سلام کو پھیلانے کی. اب دوسری چیز سنیے، دوسری چیز فرماتے اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اللہ اکبر، کھانا کھلانا. اگر میں آپ کو بتاؤں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کھلا نہیں سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ کھلانے والے کو ابھارتے بھی نہیں، کسی سیٹ کو آپ کہہ دیں بھیا ذرا انہیں کھانا کھلا دو، نہیں کہہ رہے، آپ نہیں ابھار رہے، تو قرآن نے اس کے سلسلے میں وعید فرمائی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. جہنمیوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو جواب میں کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے. اور یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا. قرآن میں بہت آیتیں اس کے اوپر، لیکن مجھے آپ کو جہاں لے جانا ہے اس طرف میں جلدی جلدی پہنچ رہا ہوں. بس یہ جملہ کھلانے کے حوالے سے ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کے لیے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کھلاؤں گا تو میں بھوکا رہوں گا، نہیں. ارے تو بندہ ہو کر جب خدا کے بندے کو کھلاتا ہے تو خدا تجھے بھوکا کہاں سے رکھے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنے بھی زمین پر اولیاء ہیں، ہر ایک کے یہاں لنگر اسی لیے چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. جس غریب کو گھر میں 3 وقت کی روٹی نہ ملتی ہو، وہ جا کر ان کے آستانے پہ بیٹھ جائے، 6 وقت کا کھانا کھا کر کے آئے گا، 6 وقت کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات رکھی ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا. تیسری بات حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اور جس کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وَالصَّلَاةُ، یعنی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں. اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کیا کروں. اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالا. اب جب یہ تینوں کہہ چکے تو مولا علی کھڑے ہو گئے. اب علی تو ولی،
انہوں نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ اچھا بتاؤ کن چیزوں سے محبت ہے؟ تو پہلی چیز الضرب بالسیف، تلوار سے ضرب لگانا، یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز والصوم فی السیف، سیف اور سیف میں فرق ہے۔ سین سے اگر سیف تو اس کے معنی تلوار، اور صاد سے اگر سیف تو اس کے معنی گرمی۔ تو مولا علی کہتے ہیں الصوم فی السیف، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں سر دکھ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں، اور پھر لگاتے ہیں نعرہ نعرہ حیدری یا علی، یہ حال ہے۔ تو سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مہمان کی عزت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو اب یہ چاروں خلفاء کی بات ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی، اتنے میں تو حضرت جبریل آ گئے۔ حضور مجھے بھی 3 باتیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی 3 باتیں؟ فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے جسے جبریل بھی جسے پسند کرتے ہوں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا۔ دوسری جس چیز کی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ اعانت المسکین، مسکین کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا۔ اللہ نے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دی ہے کہ میں مسکین کی مدد کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں میں نماز کا ذکر بعد میں فرمایا، مسکین کا ذکر پہلے فرمایا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب، پھر آیا واقام الصلاۃ۔ تو مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اتفاق سے تیسری بات ذہن سے نکل رہی ہے، یاد آئے گی تو عرض کر دوں گا۔ اور یہ کیا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا یا رسول اللہ، اور فرمایا ہے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب آئیے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز، غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا۔ بیوی کو کون سا کلر پسند ہے، کون سا فرنیچر پسند ہے، شادی میں کیا پہن کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا، دوست کو اچھا لگے گا، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کی پسند کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز دم العاصی، گنہگار کے آنسو۔ اللہ فرماتا ہے گنہگار کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں۔ گنہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا تو آنسو کو لے کر چہرے پہ، ہاتھ پہ، سب جگہ مل لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کہ اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا
تو آنسو کو لے کر چہرے پہ ہاتھ پہ سب جگہ مل لیتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کرتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر میں گناہوں سے نادم ہو کر آنکھ سے آنسو بہائے وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں. جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے روتا ہے گریوزاری کرتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تبھی تو معافی مانگتا ہے نا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. اے لوگو پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والوں سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والوں کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی؟ کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو؟ نہیں، یاد نہیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک بابا تھے، بزرگ تھے. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.